یہاں اس کا بس نہیں چلا، دوڑا دوڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، کہا بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، دھوکہ تیرے ساتھ۔ کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے ذبح کرے گا۔ وقت کہیں باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کہاں مجبوری ہے، کہاں کی مجبوری کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کم بخت دور ہو جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جگہ سے پتھر اٹھائے اور زور سے شیطان کو مارا، وہاں سے بھگایا اور کہا اگر میرے ابا کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، میں میرے ابا کے ہاتھوں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور ایسی ہزاروں جانیں میرے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دے، میں ہزاروں جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں سے بے بس ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا او میاں، ایک تو 80 سال کی عمر میں 96 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور کہیں باپ بھی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یا کوئی 100 اونٹ ذبح کرتے تیرے بیٹا بن جائے گا۔ وہ تو نبی تھے، فوراً سمجھ گئے، وہاں سے کنکری اٹھائی، زور سے ماری، بھگا دیا وہاں سے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے کو قیامت تک جاری کر دیا کہ جو بھی حاجی حج کو جائے گا، جب تک وہ شیطان کے کنکریاں نہیں مارے گا اس کا حج مکمل نہیں۔ اللہ کو پسند آیا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام، اب سنو عام بیانات میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور فوراً بتا دیا، نہیں، اب سنو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا دل دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کی اچھا دیکھنے کے لیے فرمایا او میرے لختے جگر اور میرے نور نظر سن لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی سے آواز دی، او میرے نور نظر، او میرے بیٹے و اسماعیل سن لے۔ ابا حضور فرمائیے قال یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے لختے جگر نور نظر، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، ایک سپنا دیکھا ہے۔ ابا حضور کیا دیکھا ہے؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت کو باپ بیٹے کی یہ گفتگو، اللہ سب کو لے جائے حج کو، کہو آمین۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کو حج پہ لے جائے، سب کو عمرے پہ لے جائے، حرمین شریفین کی زیارت کروائے، مقامات پہ قربانیوں کی آپ کو زیارت کروائے۔ اب جاؤ گے جہاں وہ جمرات بنے، اسی کے اوپر ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر ایک سفید سا گنبد سا بنا ہوا ہے، وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کو بڑا پیار آیا، بڑا پسند آیا، باپ بیٹے کی جو گفتگو چل رہی تھی، اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرما دیا، اس طرح بیان فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس سے پہلے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ادھر باپ کی گفتگو، بیٹا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوا دیکھا ہے۔ ادھر بیٹے کی زبان سے فوراً اعلان جاری ہو گیا، فوراً جواب جاری ہو گیا، نہ کوئی توقف، نہ کوئی ٹھہراؤ، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی فکر، فوراً بول پڑا بیٹا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا بول پڑا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کریے آپ کو جس کا حکم ہوا، انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹا ثابت قدم آپ کو پائے گا، آپ اپنے بیٹے کو ثابت قدم پاؤ گے، بہادر دل پاؤ گے۔ اور کیا کہا، مشورہ دیا اپنے ابا کو، ابا جان ایک میرا مشورہ سن لیجئے، جب آپ کو اللہ کا یہ حکم ہے تو میرا ایک مشورہ سن لیجئے۔ مشورہ یہ ہے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور یہ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو اور بیٹے کی صورت باپ کے سامنے آ جائے اور رب کا حکم مکمل ہونے میں تاخیر ہو جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دو، کہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے میں حرکت نہ کر پاؤں۔ اللہ اللہ،
ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، بیٹے کی اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پوری طاقت لگا دی، اور بیٹا بھی کیسا بہادر دل، انشاءاللہ من الصابرین کہا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اور کیوں نہ پائیں، چونکہ اللہ رب العزت یہ وہ ذات ہے جس کی پشت میں کالی کملی والے سید الانبیاء والبشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا مقصود تھا۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ذبح کر رہے ہیں، ذبح نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور اللہ کو کہیں میرا یہ مشورہ پسند نہیں ہے، آپ ایسا کریے آنکھوں سے پٹی ہٹائیے اور پھر مجھے ذبح کریے، تاکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہو کہ باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح ہوتا ہوا دیکھے۔ یہ بھی نہیں چلا، پھر مشورہ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابا حضور ایسا کریے یہ جو چھری کی نوک ہے یہ میرے گلے پہ لگائیے اور نبوت کا پورا زور اس پہ لگا دیجئے، ایسے میں ذبح ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور اس چھری کو سیدھا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ لگا کے پورا زور لگا دیا۔ فرمایا اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں وہ چھری نہیں گھسی، سائیڈ میں ایک لکڑی کا تشمہ تھا اس میں گھس گئی۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم اپنے خواب کو سچ کر دکھائے اور ہم اچھے کام کرنے والوں کو اور اللہ کو راضی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارا منظر دیکھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا یہ لو دمبا پھینک دیا، فرمایا اس دمبے کو ذبح کر دو، اور فرمایا ابراہیم قیامت تک ہم نے آپ کے اس عمل کو جاری کر دیا، قیامت تک مسلمان بڑے کی یا چھوٹے کی قربانی پیش کرے گا، جو اجر ہم آپ کو آج دے رہے ہیں وہی اجر اس جانور کو ذبح کرنے میں ان کو دیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے جس کو مال دیا ہے وسعت دیے، اس کو چاہیے ہر سال اپنی طرف سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے، پیش کریں، اونچے نیچے سوال نہ کریں، نہیں میرے پاس سبھی بچوں کی شادی نہیں ہوئی، میرا یہ کام ہے وہ کام ہے، نہیں، اس وقت آپ صاحب نصاب ہیں، ہر سال قربانی آپ پر واجب ہے۔ اور دوسری بات اور میں آپ کو بتاؤں، ہم ہماری بچیوں کو بیاہ و شادیوں کے اندر جو باپ کی طرف سے سونا چاندی ملتا ہے، سسرال کی طرف سے سونا چاندی ملتا ہے، بچوں کے پاس وہ سونا اور چاندی اتنا ہو گیا ہے کہ اگر ان کی رقم کو جمع کیا جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان پر بھی قربانی واجب ہے ہر سال۔ اللہ کا حکم ہے اگر مال رکھنے کی طاقت ہو تو مال کا حق بھی ادا کرو۔ گھر کا ایک مکھیا ہے، اس کی طرف سے قربانی ہو گئی، وہ مکھیا کب ہے؟ جب سارے کے سارے مشترکہ رہ رہے ہو، اگر باپ کا حساب الگ ہے، بیٹے کا حساب الگ ہے، بھائی کا حساب الگ ہے، تو ہر ایک کے اوپر سے الگ الگ کیا واجب ہے قربانی، ہاں ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے قربانی۔ اللہ دیکھتا ہے، مال دے کے بھی دیکھتا ہے، مال لے کے بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ نے جن بھائیوں کو مال دیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اس ثواب کو حاصل کرے۔ ایک بات اور، دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے اور 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریفات ہیں، اس کو آپ کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مرد اور عورت دونوں کے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ امام صاحب کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہو تب بھی واجب ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی واجب ہے۔ عورتیں گھروں میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں، ان پر بھی واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اور میرے بھائیوں، آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاؤ گے، آپ ادب کے ساتھ جائے، ادب کے ساتھ واپس آئے، جاتے وقت بھی تکبیرات تشریقات پڑھتے ہوئے جائے، آتے وقت بھی یہی تکبیرات تشریقات پڑھتے جائے،
جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرے، آتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرے، شور و غل نہ کرے۔ اور دوسری بات ایک خاص طور سے میں آپ سے یوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ بہت سارے صاحب نصاب والے بھائی اپنے گھروں میں جانور ذبح کریں گے، ان کی ہڈیوں کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا ہے۔ اسلام یہ سلیقہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام تو ایک دم صاف مذہب ہے، پوتر مذہب ہے، سکون والا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، لوگوں کو راحت پہنچانے والا مذہب ہے۔ آپ کے یہاں ہڈیاں جمع ہو گئی ہے، آپ ان کو اٹھاؤ، دور لے جا کے کہیں ایک جگہ دفن کریے، تاکہ کسی کو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور جانور ان کو لے کے دوڑے نہیں، کہیں ایک جانور اس کو لے کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کتے اٹھا کے چاروں طرف لے کے گھومتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ نالیوں میں خون نہیں بہانا ہے، یا تو آپ کسی برتن میں لے لو، لے کے کہیں دوسری جگہ اس کو دفن کر دو، یا ہے کہ وہیں گھر میں کہیں گڈھا کھود کے اپنے باڑے میں وہیں اس کو دفن کر دو، نالیوں میں خون نہ بہاؤ، اس لیے کہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ اس بقرعید کے موقع پر بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اور عام دنوں میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر ہم کوئی جانور ذبح کریں تو ہمارا خون نالی میں نہ جائے۔ اللہ کے بندے آتے جاتے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ناگور میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے یہاں 40 سال تک گائے کا گوشت نہیں بنتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا حضرت کیوں؟ کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ گائے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اور چیز بھی بہت ہے، ہم کیوں اپنے بھائیوں کو تکلیف دیں؟ اس لیے ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔